ہوتی ہے اور کلاس میں جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں ان کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہوتی ہے، کیونکہ ہماری اپنی کلاس ہے تو اس کے جو کلاس کے آئٹم ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، اور ان کی حفاظت کرنا، ان کو احتیاط سے استعمال کرنا۔ جو چھوٹی کلاسز ہیں ان کی کلاسز میں کھلونے ہیں، ٹوائز ہیں، اور بھی اس طرح کے جو پزلز ہیں، لرننگ میٹیریل پڑا ہوتا ہے، تو ان کو ترتیب سے رکھنا، ان سے اگر کھیلنا ہے یا ان کے ساتھ اگر کوئی پڑھائی لکھائی کا کام کرنا ہے تو بھی ہم نے احتیاط سے برتنے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ چیزیں بکھر جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، تو پھر ہمارے لیے یہ جو لرننگ میٹیریل ہے، یہ جو پزل آئٹم ہیں، یہ پھر کم ہو جائیں گے۔ تو ان جو کلاس کے آئٹمز ہیں، جو کلاس کی چیزیں ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہم پہ لازم ہے۔ بیٹا سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، اگر ہم دیکھیں، ہم مین چیزوں کو گن لیتے ہیں۔ آپ پرائمری اسکول کے بچے ہیں، چھوٹی کلاسز کے بچے ہیں، تو آپ کے کلاس میں چیئریں پڑی ہوتی ہیں، ٹیبل ہیں راؤنڈ، اچھا اس کے ساتھ ساتھ سینری لگی ہوئی ہیں، چارٹس لگے ہوئے ہیں، جو کلر ڈے کے دن آپ ایک ایکسرسائز کرتے ہیں رنگ بھرنے والی، تو جو خوبصورت پیجز تیار آپ بچے کرتے ہیں وہ ڈسپلے ہوتے ہیں، ایئر کولر ہیں، ڈسٹر ہے، وائٹ بورڈ ہے، بینچ پڑے ہیں۔ اچھا اس طرح کی کافی چیزیں اگر ہم دیکھیں، بھالو لٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو چھوٹی کلاس ہے، پی جی نرسری، اچھا ان چھوٹی کلاس میں تو بہت سارے چھوٹے آئٹم بھی پڑے ہیں، کھیلنے والی جو چیزیں ہیں وہ ہیں، جو لرننگ میٹیریل ہے، جو پزل ہے، اے بی سی ہے، الف بے ہے، کاؤنٹنگ گنتی ہو گئی، اس کے جو ماڈل ہیں۔ اچھا اور بھی کافی ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے ابھی نام لیں تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بیٹا آپ کے لیے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ کھیلنا بھی ہے اور ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے پڑھنا بھی ہے۔ ان کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اچھا آپ جب بچے بریک ٹائم ہوتی ہے یا آپ چھٹی کر کے جاتے ہیں تو آپ کی جو کرسیاں جس ترتیب سے لگی ہوتی ہیں وہ ترتیب خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ بریک ٹائم جب سٹارٹ ہوتا ہے یا ٹچ شاپ سے کوئی آئٹم لینے آپ جاتے ہیں یا آپ جب لنچ سٹارٹ کرتے ہیں تو کرسیوں کی ترتیب کچھ بچے خراب کر دیتے ہیں۔ تو کرسیوں کی ترتیب خراب نہیں ہونی چاہیے، جو کرسیاں جو ٹیبل جس شیپ میں پڑے ہوتے ہیں اسی طرح وہ رہنے چاہیے۔ اگر آپ بچے چھٹی بھی کرتے ہیں نا، جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے آپ بیگ کلوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ ترتیب ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ڈسپلن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ کلاس سے باہر آتے ہیں، کلاس میں جاتے ہیں یا چھٹی کرتے ہیں، قرآن نہیں بچاتے، تو یہ ساری چیزیں ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ آپ کی جو سٹنگ ارینجمنٹس ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی، اور یہ جو مٹیریل یا کھلونے یا جو آئٹمس کلاس کے ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ اگر آپ جیسے کلاس ٹیچر کہتی ہے، یہ کہتا ہے کہ جی کلوزنگ کر لیں اور چھٹی کے ٹائم میں باہر لائنیں بنا لیں، اگر آپ وہ شور مچاتے ہوئے باہر نکلتے ہیں تو سارا کلاس کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ تو ان باتوں کا بیٹا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے تو ہماری کلاسیں اچھی رہیں گی، ہماری کلاسوں کی ترتیب ٹھیک رہے گی، ہماری کلاس کی جو رونق ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم اچھے بچے ہیں، آپ جو ہے وہ کلاس کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو بیٹا یہ ہر بچے کی ذمہ داری ہے، ہر بچے نے اپنی کرسی کو صحیح رکھنا ہے، اس کی ترتیب نہیں غلط ہونے دینی، اور جو اس کے ٹیبل کے سامنے اگر کوئی چیزیں پڑی ہیں ان کو بکھرنے نہیں دینا۔ اپنا جو بیگ ہے، آپ بیگ سے وہی کتاب، وہی کاپی، وہی اسٹیشنری نکالیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے وہ بیگ میں پڑی ہونی چاہیے۔ کچھ بچے ایسے کرتے ہیں کہ وہ بیگ ہی خالی کر دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں ٹیبل پہ بکھیر دیتے ہیں، پھر وہ بعد میں اپنی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز گر جاتی ہے، ٹیبل کے نیچے چلی جاتی ہے، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری چیز تو چوری ہو گئی ہے، یا تلاش کی جاتی ہے چیز تو وہ ادھر سے ہی مل جاتی ہے، اس کی سیٹ سے آگے پیچھے کہیں وہ چیز پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔
اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے پریشانی بنتی ہے، آپ کی کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو بیٹا آج کا یہی سبق ہے کہ کلاس میں جتنے بھی ایٹم ہیں، جو کلاس ہے، جو ہمارا بیگ ہے، اس کی حفاظت، اس کی ترتیب، اس کو سلیقے سے بیگ کو رکھنا، چیزوں کو سنبھالنا، یہ سب بچوں کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ بس بیٹا